تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک وقت ایسا آئے جب انسان تھک جائے، بور ہو جائے، یا اسے ایسا لگے کہ سب کچھ رپیٹ ہو رہا ہے؟ معزز ناظرین، غور کیجئے۔ اس آیت میں لفظ مزید کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں خوشی اور لذت کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہر بار نئی ہوگی۔ یعنی انسان کا دماغ بار بار ایک ہی مزے کو محسوس کرتے ہوئے اسے نارمل سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ خوشی کم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا انسانوں کو ملنے والی جنت میں رہتے رہتے آخر انسان بور نہیں ہو جائیں گے؟ جی ناظرین، کیا کبھی آپ نے اپنے دل میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اور انسان وہاں ہمیشہ رہے گا تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک وقت ایسا آئے جب انسان تھک جائے، بور ہو جائے، یا اسے ایسا لگے کہ سب کچھ رپیٹ ہو رہا ہے؟ معزز ناظرین، یہ سوال عجیب لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے۔ آپ دنیا کی مثال دیکھیں۔ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی بڑا مزہ کیوں نہ لے لے، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، رشتوں کا ہو، یا سیر و تفریح کا ہو، وقت کے ساتھ وہ خوشی کم ہونے لگتی ہے۔ سائنس میں اسے ہیڈونک اڈاپٹیشن کہتے ہیں، یعنی انسان کا دماغ بار بار ایک ہی مزے کو محسوس کرتے ہوئے اسے نارمل سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ خوشی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا پسندیدہ کھانا بھی اگر روز کھایا جائے تو وہ بورنگ لگنے لگتا ہے۔ آپ کا پسندیدہ گانا بار بار سننے کے بعد مزہ نہیں دیتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں ہمیشہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ نعمتیں ہوں گی تو جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ اب ذرا غور کریں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کس طرح کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 71 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا اور جس سے آنکھیں لذت پائیں گی۔ ایک اور جگہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 35 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جنتیوں کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ معزز ناظرین، غور کیجئے۔ اس آیت میں لفظ مزید کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں خوشی اور لذت کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہر بار نئی ہوگی۔ دنیا اور جنت کے مزے میں یہاں پر ایک اہم فرق ہے۔ دنیا میں لذت محدود ہے اور انسان کی برداشت بھی محدود ہے۔ آپ کا دماغ ایک حد کے بعد نئے پن کو محسوس نہیں کرتا، فیل نہیں کرتا۔ لیکن جنت میں انسانوں کی فطرت بدلی ہوئی ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کی کدورت،
کمزوری اور بیماری نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں پر بوریت، تھکن یا منفی جذبات سے آزاد ہوگا۔ سائنس کا ایک اور اصول ہے نیورو پلاسٹیسٹی، یعنی دماغ کے خلیے آپس میں مسلسل نئے پیٹرنز اور رابطے بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمارا دماغ کوئی نئی چیز دیکھ کر بدلتا رہتا ہے۔ لیکن سوچیں، جب جنت میں انسان کے دماغ اور اس کی فطرت کو اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا جائے گا تو وہ ہر بار ایک نئی لذت کو ایک نئے دماغی پیٹرن کے ساتھ محسوس کرے گا۔ ناظرین کرام، اب جنت کی ایک تصویر اپنے ذہن میں لائیے۔ وہاں کے درخت جن کا ہر پھل ایک بار کھانے کے بعد دوبارہ توڑیں تو اس کا ذائقہ پچھلی بار سے مختلف ہوگا۔ وہاں کی نہریں جن کا ہر گھونٹ پینے سے پہلے سے زیادہ میٹھا اور خوشگوار ہوگا۔ وہاں کی خوشبوئیں جو ہر بار ایک نیا احساس اور کیفیت دیں گی۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جنت میں انسان جو کچھ بھی کھائے گا اس کے بعد نہ کوئی فضلہ ہوگا نہ تھکن ہوگی، بلکہ وہ خوشبو کی طرح اس کے جسم سے خارج ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کبھی تھکائیں گی نہیں۔ اور پھر جنت کا سب سے بڑا تحفہ، اللہ کا دیدار۔ قرآن پاک کی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچیں، وہ لمحہ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے اور یہ لذت ہر بار پہلی بار سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بار بار ہوگی مگر کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، یہاں عقل ایک سوال کرتی ہے کہ بوریت آتی کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بوریت دراصل محدود دماغ اور محدود تجربات کی وجہ سے ہے، اور انسانی فطرت اصل میں لامحدود چیزوں کے لیے بنی ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں چیزیں کچھ وقت کے بعد چھوٹی لگنے لگتی ہیں، لیکن جنت میں انسان کی اصل فطرت بیدار ہوگی اور وہ لامحدود کو محسوس کرنے کے قابل ہوگا۔ وہاں نہ وقت کی کوئی قید ہوگی اور نہ مزے کی کوئی حد۔ معزز ناظرین، روحانی طور پر اگر دیکھیں تو جنت وہ مقام ہے جہاں ہر لمحہ اللہ کے قرب کی خوشبو ہوگی، بالکل ایسے جیسے کبھی آپ دعا یا سجدے میں ایک لمحے کے لیے ایک ایسا سکون محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ سوچیں، جنت میں یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے ہوگی اور ہر بار ایک نئی تازگی کے ساتھ۔ معزز ناظرین، جنت میں ہر ملاقات بھی ایک نئی ملاقات ہوگی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جنتیوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ ایسا ہوگا کہ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی کوئی حسد، کوئی نفرت اور کوئی کمی نہیں۔
دنیا کی سب سے بڑی بوریت بھی یہی ہے کہ خوشی میں حسد، کمی یا تھکن آ جائے، لیکن جنت میں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال: اگر جنت میں بوریت نہیں ہوگی تو انسان کے اندر ہمیشہ کی خواہش کیوں ڈالی گئی؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین اکرام، انسان میں ہمیشگی کی خواہش یہی وہ نقطہ ہے جو اسے اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا کا ہر مزہ تھوڑا سا ہے تاکہ ہم اصل مزے کی تلاش کریں۔ یہ دنیا امتحان ہے اور جنت اس امتحان کا انعام۔ سوچیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو شاید آپ تھک جائیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی لذتیں محدود ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو ایک ایسی دنیا ملے گی جہاں ہر لمحہ نیا ہوگا، تو کیا آپ کبھی اکتا سکتے ہیں؟ جنت یہی ہے، ایک لامحدود نیا پن۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جنت میں بھی روشنی کے لیے کوئی سورج موجود ہوگا، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔